اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سید ساجد بخاری صاحب دی یہ ساری کاوش نے جناب سیدہ دے دربار وچ قبول اور منظور. تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں خواتین و حضرات دیاں جناب بطول عذرات دے صدقے نال خالق قبول اور منظور. میرے محترم سامعین، صبح دی مجلس جاری ہے اور اس موسم جاری ہے. خالق کائنات تو سارے دوستان یہ اجر عظیم عطا فرمائے. جنازہ میرے تو بعد انشاءاللہ تے وسیم صاحب تشریف فرمانے وہ برآمد کران کی جڑی میری کو حاضری ہے جناب سیدہ دے متعلق میں چند معروضات پیش کر. چونکہ اج دا دن منسوب ہے جناب سیدہ نال، تو جناب سیدہ دی بارگاہ وچ اپنا نذرانہ پیش کرنے واسطے اسی بھی حاضر ہاں، تسی بھی حاضر ہو. توجہ میری طرف رکھو تو جلدی میں جناب کو اجازت لوں. رسالت مآب دی ظاہری زندگی وچ اہل بیت دی وہی پوزیشن سی جڑی مصطفیٰ دی پوزیشن. سرکار دو عالم دے وصال تک حضور دی حیات ظاہری دی گل کر. حضور دی حیات ظاہری وچ اہل بیت اطہار تے بحث نہیں سی ہوندی. آل محمد دے متعلق شک و شبہات نہیں سنتے. اہل بیت تے بحث ہی نہیں سی. میں محسوس کیتا کہ تمہیں کو ادھر کام ہے میرے نال نہیں. ویکھ لو اچھے طریقے نہ ویکھ لو جنوں تسی فارغ ہوو گے مینوں دس دے. فارغ ہو تم مہربانی شکر. کسی نے تنگ تو نہیں کرنا، کسی نے تنگ تو نہیں کرنا چاہیے. تمہیں ادھر کام ہوئے تو میں ادھروں شروع ہویا ہوں، اچھی بات نہیں. میں عرض کر رہا رسول اللہ دی حیات طیبہ وچ آل محمد دی وہ پوزیشن سی جڑی مصطفیٰ دی پوزیشن. سرکار دو عالم دی موجودگی وچ ظاہری موجودگی آل محمد تے بحث نہیں سی ہوندی. دو حضور موجود سن، آل محمد تے بحث نہیں سی ہوندی. مثلا کچھ بھی فیصلہ پیغمبر نے کیتا ہے، وہ جڑے لوگ سن اس دور وچ وہ سمجھتے سن کہ اللہ دی نظر وچ جنی شان مصطفیٰ دی ہے اونی شان او دی آل دی. لوگوں کو پتہ سی. مثلا اگر حضور نے چادر دے اندر اہل بیت نو جمع کیتا ہے تے نبی دی کسے زوجہ نے بھی اندر آن دی اجازت طلب کیتی ہے تے اگر پیغمبر نے اپنی اس بیوی نو کہہ دیتا کہ تو اندر نہیں آ سکتی، اس بحث نہیں کی تو ٹھیک. مباہلے وچ اہل بیت نو لے کے رسول خدا نکلے نے. بڑیاں بڑیاں معزز شخصیات مدینہ چ موجود سن تے پیغمبر اگر کسی نے نہیں لے کے گئے تو کسی بحث نہیں کی. وہ سمجھتے سن کہ ٹھیک ہے یہ انہاں دا کام ہے، ساڈا نہیں. اگر سورہ توبہ نو دے کے حضور نے مشرکین مکہ دی طرف بھیجیا ہے، کسی صحابی نو کہ تبلیغ کر کے آؤ، رستے میں جبریل آ کے آکھیا ہے اللہ پہ فرماندا ہے یا آپ جا یا اپنے جیسے نو بھیج. تو اگر رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام نو بھیجیا ہے تو کوئی بحث نہیں. یعنی سرکار دی حیات طیبہ وچ اہل بیت دے حق وچ کسے بحث دی ضرورت نہیں سی. بحثاں کدوں شروع ہوئیں؟ جدوں حضور دنیا تو تشریف لے گئے
پھر آل محمد نال کسے جنگ کیتی ہے تے اجے بھی بحث جاری ہے، آل محمد نال کسے صلح کیتی ہے تے اجے بھی بحث جاری ہے، آل محمد دا کوئی مقدمہ درج ہویا ہے تے اجے بھی بحث جاری ہے۔ آل محمد دے متعلق مقدمہ ہے جدا نام فدق ہے، فدق آل محمد دا مقدمہ نا۔ اچھا میں کھل کے گل کر دیا، جس آل وچ زہرا نہیں نا وہ آل ہے ہی کوئی۔ میں تو انہوں جلدی کر دینا، ایک باری درود پڑھو ذرا برکت واسطے۔ اللہم صلی علی محمد محمد آل محمد آل محمد۔ اچھا ایک اور درود دا حصہ ہے، درود ابراہیمی دا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قرآن تے ہاتھ رکھنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جے تے آل ابراہیم نو جاننا نا تے ابو طالب ویچی، تے جے آل محمد نو جاننا ہے تے فاطمہ ویچی۔ آل ابراہیم مہربان، آل محمد تے بحث شروع ہوئی ہے حضور دی حیات طیبہ تو بعد۔ میں نوجوانوں نو آج ایک پیغام دینا چاہنا، آسانی ہو جائے گی۔ اب ہاس کٹ جان گیاں، بحثاں کٹ جان گیاں، مک نہیں سکدیاں، کٹ جان گیاں۔ وہ یار مک نہیں جانیاں، بحثاں کٹ جان گیاں، تسی توجہ صرف رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام زہرا انہاں دی اولاد آل محمد ہے، انہاں دیاں بحثاں شروع ہوئی ہیں سرکار دے وصال تو بعد۔ مثلا خلافت دی بحث ہوئی ہے، ایک دا حق ہے تے پیغمبر تو بعد ہوئی۔ یہ بحثاں نازک نے، شیعہ ہونا آسان نہیں۔ بڑی جئی دنیا اہل بیت نو اندروں من دیئے تے اہل بیت نو منن دا نائی شیعت ہے۔ انہوں نے جدوں پوچھا نا بھائی جی تسی بھی شیعہ ہو سکتا نہیں جی اسی تے مننا نے، اسی مننا، حالانکہ منن والے نو شیعہ کیا جاندے نا۔ بڑے لوگ ایسے نے الحمدللہ جڑے آل محمد نو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تے منتے ہیں۔ شیعہ ہونا مشکل کیوں ہے وہ میں دسا۔ فدق نبی پاک تو بعد مقدمہ درج ہوئے، فدق تے بحث مشکل ہے اس دور وچ، آسان نہیں۔ مشکل نہ آکھا تے نازک آکھا۔ فدق تے بحث نازک ہے، جنگ جمل تے بحث نازک ہے، جنگ صفین تے بحث نازک موڑے، جنگ نہروان تے بحث نازک موڑے، امام حسن دی صلح نازک موڑے۔ آل محمد دے متعلقہ جتنیاں گلاں بعد چاہیاں نے رسول خدا تو، فدق تو لے کے جمل تک، جمل تو صفین تک، صفین تو نہروان تک، اجے تک بندے بحث تو ڈردے نے کہ جے بحث شروع ہوئی کنوں آکھاں گے ٹھیک ہے تے کنوں آکھاں گے غلط۔ میں اپنی قوم دا الحمدللہ ذمہ داری نال گل کر رہا، میں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا اپنے کسی نوجوان نو۔ بچیو میں تمہیں فدق دی بحث دی بجائے، جمل دی بحث دی بجائے، حق و باطل وغیرہ وغیرہ انہاں ساریاں بحثاں دا تمہیں میں آسان طریقہ دسنا۔ نوجوان بچے اکثریت نال بیٹھے نے، اپنے متعلق تو لوگوں کو دسو اسی کون، مہربانی فرماؤ اپنے متعلق لوگوں کو دسو اسی کون تے ساڈا مذہب کی۔ میں تمہیں ایک پیٹنٹ جی گل دس دینا، ایک ہی وہ دسو گے تو اس تو بعد فدق دی بحث، جمل دی بحث، صفین دی بحث، نہروان دی بحث، جنیاں بحثاں نے انہاں چوں تسے نکل جاؤ گے۔ محکم گل سننا بڑی توجہ نال نوجوان، اپنے دوستاں نو، اپنے عزیزاں نو، اپنے رشتہ داراں نو اگر تسی شیعہ ہو تے انہاں نو ایک واری ٹکا کے دس دیو، پاویں مسیح تے کھلونا پے، پاویں قرآن چکنا پے، ماں دی ختم دینی پے، باپ دی قسم دینی پے، ایک واری انہاں نو دس چھڑو ایک گل بڑی اہم، ایک تے دوجی اے دے وچ ہی مجلس ہے اج دی میری حاضری۔ پہلی گل لوگاں نو آکھو کہ ساڈی گل دھیان نال سن لو، اسی پیغمبر تو فوراً بعد علی نو ہادی مننے ہاں، زہرا نو ہادیہ مننے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اے تساں اینو عام سمجھا پھر سنو۔ حضرت علی نو اپنا
حضرت علی علیہ السلام نو اپنا ہادی مننے، میں اپنا پیغام اپنے ٹائم دے دینا، مصاحب پڑھ سکیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخری پرسہ وسیم صاحب پڑھن گے، میں جڑا پیغام میرے ذمے میں وہ تو میں دینا نا۔ حضرت علی نو اپنا، ترے بندے بولے نے سارے ملنے، حضرت علی نو اپنا ہادی مننے ہاں تے بطول نو اپنی ہادیہ مننے ہاں، علی کولوں بھی ہدایت لینے ہاں، زہرا کولوں بھی ہدایت لینے ہاں۔ اسی اچھے ہو سکنے ہاں علی دی وجہ تو، بیٹیاں اچھیاں ہو سکدیاں نے بطول دی وجہ۔ اچھا اگر جناب سیدہ دی سیرت پڑھی جائے تو ساڑیاں بچیاں بھی ساڑے واسطے آسانیاں پیدا کر سکدیاں۔ میں تو انہیں مثال دینا، بطول بہت تھوڑا جہیز لے کے گھروں ٹر گیا سن، چلو حضرت سیدہ دا جہیز لکھے یا کتابیں، او یارا ایک مسلح تے ایک کوزہ تے ایک پیالہ تے ایک مشک، تو چند چیزاں نے ساریاں تو انہوں یاد ہون گیا، 4 5 6 چیزاں نے بس، ایک مسلح، ایک کھجور دا، ایک پیالہ اور ایک چکی اور چند چیزاں وہ یاد نے، سارے جہانوں یاد نے۔ ویسے نبی دیاں بیٹیاں 4 دس دے نے، جہیز ایک دے کتاباں چ لکھے۔ میں ویسے گل میں کتاباں دی گل کر رہا، کتاباں وچ جہیز ایک دا لکھے۔ ساڑیاں بیٹیاں ساڑے واسطے آسانی پیدا کرن تے کچھ پیواں نوں آسان کرن۔ آ جڑے باپ بیٹھے ہو تسی سنت رسول تے عمل کر کے تھوڑا جہیز دے دیو۔ پیو کو نہیں بیٹھا ایتھے، وہ جڑے پیو بیٹھے ہو بچیاں دے تسی سن لو نا، مہربانی کرو تسی جہیز ہونا ہی دیو نا، اوکھے نہ ہو جنہ نبی دیتا سی، مسواک کرنا نبی دی سنت ہے، داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، تے بیٹی نو تھوڑا جہیز دینا نبی دی سنت نہیں۔ ہن تسی پریشان ہو بیٹیاں دی وجہ تو، پیو آکھنگیاں اس مولوی نو پوچھے سا اپنیاں تیاں نو کنا جہیز دیتا ہے، ایویں گپاں ماردا۔ میں میری بیٹی مینوں پتہ ہے میں دسنا، میں مطمئن کراں گا کس طریقے، کام پھر ہی خراب ہو گیا کوئی۔ وسیم صاحب آئے نے، صلوات پڑھو سارے، میں ویکھ لاں، میرے تے اعتبار کرو، میں ویکھ لانے، میں دسیا آ گیا، ادھروں ویکھو آ گیا، میں جو کہنا قرآن دی قسم آ گیا، مہربانی کرو، میں قرآن پہ چکنا آ گیا نا۔ آؤ جی آؤ، کیمرہ لے آؤ، بنا لو فوٹو چھتی۔ فوٹو بناؤ، فوٹو بنا کے چاڑو، چھتی کرو، اپنا اپنا کام کرو، جنہیں بھی کرو۔ آ گئے نہیں تشریف وہ تک لو جائے، میں پیغام دینا، صرف پیغام دینا ہے، وہ پیغام سن لو، تھوڑا جا پیغام، لمبا نہیں۔ ہوں میں تسلی ہو گئی ہے، ہوں مصاحب انہوں نے ذمے میں صبح تو لے کے ہوں تک مصاحب جاری سی تے انشاءاللہ جاری رہے گا، تے میں اپنی ڈیوٹی دے لینا تے مصاحب وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ میرے جی بسم اللہ بابا جی۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، مولا تہاڈی محنت نو قبول فرمائے، مولا تہاڈی حاضری اور عزاداری نو بارگاہ سیدہ چ قبول فرمائے۔ لو جناب علی، میں چند گزارشات نے، میں طے کر لیا کہ صبح دی نہ بڑی ہر جگہ موسم خراب ہے، لیکن کمال انداز نال بانی آندا، میں یقین کرو راج فون کیتا، میں شاہ جی مکان دیو پہ شام نو تے مکا دیو، انہاں کہا آ کے تے ویکھو، وہ جنیاں میں موٹر سائیکل ویکھ آیا تے جننے بندے ویکھ آیا، کوئی فرق نہیں پہ پیندا، پتہ نہیں بطول ہے کیا، پتہ نہیں اس بی بی دی عظمت کنی ہے، کس حد تک بندیاں نو مودت ہے جناب سیدہ نال اور اس خاندان نال۔ میں تے یقین کرو ویکھ کے حیران ہی ہوں، ہن تک بچیاں بیٹھیاں، موسم بھی اتنا خراب، خالق کائنات شاہ جی دی توفیقات چ اضافہ فرمائے اور انہوں نے ہور توفیق دے کہ جنہ کو چھتیا ہے ہور بھی چھت دین، زیادہ تو زیادہ چھت دین تاکہ آئندہ آسانی ہو جائے۔ وسیم صاحب تشریف لے ان دی موجود جی، میں اپنا پیغام دینا جی، جڑی میری ڈیوٹی ہے، پھر اپنی ڈیوٹی ادا کرن گے انشاءاللہ، تے ساری عبادت مکمل ہو جائے گی، فضائل دی میں پڑھ دینا،
تو پھر فضائل تو بھی پڑھن گے انشاءاللہ مصاحب انہوں سے میں تو توجہ فرمائی میں کی کہہ رہا ہوں حضرت علی ساڈے ہادی نے اور جناب سیدہ ساڈی ہادیہ نے اساں ٹھیک ہونا ہے تو مولا علی نو ویکھ کے بچیاں بہتر ہونا ہے تو جناب سیدہ نو آسانیاں پیدا کرو اپنی زندگی وچ آسانیاں پیدا کرو جڑے تیاں دے پیو بیٹھے ہو تھوڑا جہیز دے دیو کیونکہ نبی دی سنت ہے دو ترے بندے واہ واہ پہ کرتے ہیں باقیاں دا پروگرام نہیں کیا جہیز تھوڑا دئیے تو آسانی نہیں ہو جاتی جہیز تھوڑا دئیے نا تو 4 بیٹیاں ہون تاں بھی پار کوئی نہیں 6 بیٹیاں ہون تاں بھی پار کوئی نہیں اللہ کسی نے 8 بیٹیاں بھی ادا کیتیاں نے تو تے ذہن تے وزن نہیں ہوئے گا جے جہیز تھوڑا دینا پے تے وہ جڑا تیاں دے پیدا ہون تے بندیاں دے ایڈے ایڈے منہ بن دے نا وہ جہیز دی وجہ تو بن دے جی پرانے زمانے میں تیاں دفن کر دے سن وہ جہیز دی وجہ تو دفن نہیں سن کرتے وہ دفن کر دے سن بیٹیاں اپنے دلوں غیرت مند بنے سن کہ اے میری بیٹی کسے دے گھر جائے گی تو میں کسے نو دیاں گا یہ ہونی نہیں چاہیے دفن کر دیں سن بیٹیاں میں پھر کہہ رہا دفن کر دیں سن ایک صحابی نے حضور نو آ کے آکھیا یا رسول اللہ مینوں بھی اللہ بخش لوے گا آپ نے فرمایا وہ نمازہ میرے نال پڑھنا ہے روزے میرے نال رکھنا ہے تو میری زیارت روز کرنا ہے تو مسجد چ آنا ہے وہ تینوں وہم کیوں لگ گیا ہے اس آکھیا 8 تیاں میں آپ دفن کیتیاں 8 بیٹیاں میں اپنیاں ایک روایت 12 ہیں 8 یا 12 بیٹیاں اس آکھیا میں ہتھاں نال آپ دفن کیتیاں وہ میں گل کیتی تے گل مصاحبہ ٹر جانی ہے جی میں اس دسی گل دفن کر دے سن تیاں کیوں اس آکھیا جی ایویں اس دور چ غیرت ہی کھا گئی بھئی کوئی میرا داماد بنے گا کوئی میرا داماد بنے گا کوئی میرا داماد بنے گا یہ تیاں نو دفن کرنے والے وچ رسول تشریف لے آئے نے ہن میرا خیال ہے جنی باہر ٹھنڈ ہے اونی اندر پی جائے گی جڑے اپنیاں تیاں دے متعلق انج سانو بطول دا حیا کیسے کر جاندے بھئی معاشرہ ایسا کہ اپنیاں بیٹیاں نو دفن کر دیں اللہ نے کمال کی تھی اللہ فرمایا میرا سونا انہاں دے اندر نو میں جاننا انہاں دے وچ کہ تھی غیرت ہوندی ہے تے اسی غیرت کسے دے حوالے کریے تے او کون ہے جڑا میرا داماد بنے یہ دا مطلب ہے میں پنجابی کراں تھی دی غیرت تو جوائی نو بھی پسند نہیں سن کردے کہ ساڈی تھی ہوئی تے کوئی جوائی بھی بنے گا ساڈی تھی ہوئی تے کوئی جوائی بھی بنے گا ساڈی تھی ہوئی تے کوئی جوائی بھی بنے گا تھی تو بھی تنگ تے جوائی تو بھی تنگ اللہ فرمایا میرا سونا انہاں نال لڑن دی لوڑ نہیں تھی تے جوائی تینوں ایسا دیاں گا کمال ہے لوگ تیاں کولوں دعا لین لگ پن گے جوائیاں نو سرانے بان لگ پن تیاں نو پیار دین لگ پن گے جوائیاں نو سرانے بان لگ پیندے میرے عزیز دوستو میرا دعویٰ ہے آج پوری کائنات تے اگر کوئی بیٹی با عزت ہے تے وجہ دا نا بطول ہے اگر کوئی جوائی سرانے بیٹھا ہے تے وجہ دا نا علی مہربانی کریں بہت شکریہ لو جی ایک پیغام ہو گیا 2-3 پیغام مہربانی 2-3 پیغام نے میں پیغام پہلے دینے آسانی پیدا کرو آسانی پیدا کرو آسانی پیدا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں عرض کر رہا ہوں اگر باپ دیاں 4 بیٹیاں نے 6 بیٹیاں نے اگر جہیز اون نہیں دینا پہ جنہ بطول نو حضور نے دیتا ہے تو کوئی پار ہے یار میں کیڑی زبان پہ بولوں اگر بچے بندے دیاں 4 بیٹیاں نے 6 بیٹیاں نے تو جنہ جہیز حضور نے دیتا ہے وہ کی سی ایک مسلح ایک کوزہ لکڑی دا پیالہ اگر ایک چکی بھی ہوئے ایک مشکیزہ ہوئے کنہ کو سامان ہے تو سنے آنے ویسے کہ انہا کو سامان سی اگر ایک باپ انہا کو سامان دے وے آسان ہو گیا کہ نہیں نہ دے آجے کاراں دے آجے پراڈو دے آجے کوٹھیاں بنگلے دے آجے 20 مربع زمین دے آجے تیاں نو میں کی پیانا تو تسی مثال بھی نہیں پہ سن دے اب بڑے بڑے امیر بیٹھے ہو میں غریبان دی گل پہ کرنا لوگاں نو یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ یتیم نبی کیوں دنیا تے آئے نے
کدوں لوگوں پتہ ہے اینا جہیز کیوں دیتا ہے؟ پتہ کدوں لوگوں پتہ ہے؟ میں سوچیا بڑا کہ حضور دنیا تے یتیم کیوں آئے نے؟ اللہ نے فرمایا میں یتیم مصطفیٰ نو بھیجیا اس واسطے ہے تاکہ یتیم کدھرے خودکشی نہ کر جائے کہ میرا آسرا ہی کوئی نہیں رہ گیا، میں نو مر جانا چاہیے ہے۔ او دی ماں او دا سر چم کے آگے گا پتر سر چک کے گی جی ساڈا تے نبی بھی تے دنیا تے یتیم ہی آیا۔ ہون بولو باپ کچھ سوکھے ہو جان گے کہ نہیں تھوڑا جیز دے؟ ایڑا جیز میں پہ گرنا اے چنگ چیتے آ جاندہ ہے، چکی مسلح لوٹا پیالہ بولو چند چیزیں آ جاندے چنگ چیز رکشا ہی سمانے آ جاندہ ہے، پیو سوکھے ہون گے کہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر وہ اینا جیز دین تے۔ ہون ترلا بیٹیاں کے کرنے لگا اگر کوئی باپ اینا کو جیز دے کے تے آکھے بیٹی سرکار دی یہی سنت ہے تے بیٹی بھی تاون کرے آکھے ابو ٹھیک ہے مہربانی باپ دی سنت تے اسی عمل کریے او دی بیٹی دی سنت تے ساڑیاں بیٹیاں عمل کرن کوئی سوکھے ہونے ہیں کہ نہیں نہیں وہ جڑا تواڈے اندر نہیں پہ نکل دی خدا دی قسم میں نو پتہ جی جڑی تسی کھول کے داد نہیں نہ پہ دیندے او دا بھی میں نو پتہ ہے تے جڑی تیاں پریشان بیٹھیاں نے او بھی میں نو پتہ ہے کیوں لوگ پہ اندر نے مولوی کس زمانے دی گل پہ کرنا ہے کس زمانے دی گل پہ کرنا ہے میں ایک دعا کرنی ہے تے انشاءاللہ تواڈے سارے دے وچوں دعا بھی نکلنی ہے داد بھی نکلنی میں گل اصول دی پہ کرنا وسیم صاحب اگر باپ تھوڑا جیز دے وے تے مطمئن ہے کہ نہیں اور نبی دی سنت ہے کہ نہیں تھوڑا جیز دینا ثواب ہے کہ نہیں پھر بہلو چپ تھوڑا جیز دینا ثواب ہے کہ نہیں ہے تے تھوڑا جیز لینا بی بی دی سنت ہے کہ نہیں ہے ہن تساں ہے آکھ لیا ہن میں تھوڑی پریشانی دور کراں اصل گل ہے کہ اسی مجبور ہاں جڑا باپ اینا جیز دے رہا ہے نا غریب ہو کے وہ بھی مجبور نے جڑیاں تیاں دیاں نے کہ ابو اے کی لیاندے بس اینا ہی اے بھی مجبور نے میں اس مجبوری واسطے دعا کرن لگا اے سید بیٹھے نے اے میرے ملک دے سینئر پڑھن والے نے اے قرآن ہے الحمدللہ میرے مؤسسین سید بانی بیٹھن دعا کرن لگا انشاءاللہ باہر تو بہت ہی اندر ٹھنڈ پہ جائے گی اصل اسی جیز دینے ہاں اس خطرے تو بھئی کچھ دیاں گئی تو گزارا ہوئے گا ٹھیک وہ منگدیاں نے اس خطرے تو کہ اگلے کر جانے اسی دینے ہاں اگلے کر دے ڈر تو اے منگدیاں نے اگلے کر دے ڈر تو اسی دینے ہاں اگلے کر دے ڈر تو جتھے تھی بھیجنی ہے اے منگدیاں نے اگلے کر دی ڈر دی وجہ تو میں خالق اگے دعا پہ کرنا سانو نبی دی سنت تے عمل کرن دی توفیق دے تے تیاں نو مطمئن ہون دی توفیق دے تے سانو بھی کوئی اے ہو جیا مطمئن کر تھی واسطے دے جویں محمد دی تھی واسطے دیتا ہے بھائی تواڈی کہ مولا تانوں بھائی کیا بات ہے ہن ہر بندے دل وچ شاید دعا نکلی ہے اور میں آنا یار سانو خطرہ ہے کہ اگلے کی آکھن گے ساڈی بیٹی نو خطرہ ہے کہ اگلے کی آکھن گے حضرات اہم اعلان یوم سیدہ پہ سنیے بیٹیاں تھوڑے جہیز پر مطمئن ہو سکتی ہیں اگر بیٹیوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھائی جائے اور ان کے سسرال اس وقت مطمئن ہو سکتے ہیں جب ان کے سسرالیوں کو سیرت ابو طالب پڑھائی جائے وہ اگے بھی تو کو ابو طالب دے بیٹے جیسا بیٹا ہوئے نا جو اتنا لے کے مطمئن ہو جائے وہ محمد کی بیٹی ہوتی ہے جو اتنے جہیز پہ مطمئن ہو جائے وہ ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے بابا جی بہت شکریہ 2 پیغام پہنچ گئے پھر میں ہوں پھر اٹھی آ گیا میرا خیال ہے حیدری ساؤنڈ یہ جڑا سی اگے ساؤنڈ والا کی نا سی وہ نقش بندی انہیں تو بدل چھڑیاں نے 2 فوم دیاں لائیاں نے کیونکہ کئی باری مینوں وج بیٹھی ہیں یہ بڑیاں تیز نے تو میں ہاتھ کرنا تو وج بیٹھیاں نے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے اتنے ہوں پھر ہو گئے نے وہ نقش بندی صاحب نے ایک تواڈے علاقے
وہ جتنے ساؤنڈ لاندے سن انہاں دیاں بڑیاں تیز پتریاں سن. میں ایک دن آخیا نقشبندی صاحب یہ جڑیاں پتریاں اتنے لائیاں جنا یہ اتوں لواؤ جتنے زنجیر لگتے تاکہ کوئی نہ کوئی پڑھن والا قربانی دے کے جائے نا جڑا وہ پھر انہیں فوم دی لوائی ہے وہ بھی نیم لکھا جا سکتا ہے وہ بھی حیدری ساؤنڈ لکھا فوم دی لوائی وہ وجہ بھی پہ تو خیر یہ فوم دیا لواؤ تمہیں قرآن دا نا یا ساڈے ہاتھ بن چھڑو پیچھے آخر گل کر لگے ہاتھ شاہ تیرا دوجا پیغام دے کے تھوڑے کو جس لواں میں مطمئن یہ مطلب ہے تھی مطمئن جا سکتی ہے نبی دے گھر دی سیرت پڑھیے تے جوائی پھر وہی مطمئن ہو سکتا ہے جس ابو طالب دا ویڑا پڑھیا ہو. ایڈا عالی ظرف صرف علی ہو سکتا ہے. خیبر تو بعد ہر گھر لوکاں دے بچے سونے دیاں بنٹیاں نال کھیڈے سن. بی بی کول حضرت علی آئے تے نری تلوار لے کے آ گئے جدے ہتھوں سارا فتح ہویا سی نا تے مال غنیمت گھراں چ پہنچیا سی. حضرت علی نری تلوار دیوار نال رکھ کے تے اندر آئے تے سامنے بطول اٹھ کے استقبال کیتا. جن نے بغیر مال تو استقبال کیتا نا وہ صرف بطول ہے. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے. تمہیں پتہ ہے سائیکل نال ٹنگیا ہوئے 2 کلو گوشت پیچھے ہوئے فروٹ تے اگے شاپر 2-3 ہور ٹنگے ہون تے ابا جی اندر وڑن تے بیبیاں دیاں نے اتاں دفاع ہو پہ ہو آیا جے شرم نہیں ہے یا نہیں گھر کتوں تھکے آوندے نے پھڑو سائیکل لاؤ تو سامان اگے گوشت ٹنگیا ہوئے پیچھے فروٹ ہوئے آؤ تاں دفاع ہو پہ ہو آیا جے گھر کتوں بیچارے محنت کر کے آوندے نے کیویں استقبال ہویا ہے نا. ایک لفافہ کول نہ ہوئے کوئی شاپر نہ ہوئے تے اندر سائیکل دا پہیہ ہوئے نال کھ نہ ہوئے بچے آکھن نا امی ابو آئے نے وہاں دی اگے نہیں کدی آیا اتھے ہی ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے استقبال ہویا سی اور استقبال ہویا سی وہ کدا ہویا سی پھر شوہر دا فروٹ دا چھوٹے گوشت دا. مہربانی ہر گھر وچ خیبر تو بعد استقبال ہویا ہی میرا قرآن تے ہاتھ ہے پر مال غنیمت ویکھ کے جس صرف علی ویکھ کے استقبال کیتا انہوں بطول آباد رکھو جب جس صرف مولا دا اٹھ کے استقبال کیتا ہے انہوں بطول آندے نے. میں قبلہ اکھاں نال پڑھیا ہے کہ مولا اندر داخل ہوئے تے تلوار پجی نہ خون دی دشمنان رسول دے خون دی دشمن توحید دے خون دی تلوار رکھ کے نہ دیوار نہ تے حضرت علی اندر تشریف لے آئے تے انج بطول نے چہرہ مبارک نو ویکھیا تے بطول نے ایک سوال کیتا پتہ نہیں جدوں اے دوویں مسکرائے ہون گے اللہ دے عرش تے کی ہویا ہوئے گا اور کائنات وچ کی بہار آئی ہوئے گی جدوں آپس وچ دوہاں ویکھیا نا اس جوڑے معصوماں دے جوڑے نے. مہربانی جی آج ویکھ کے بطول نے فرماندے نے یا علی یہ پورے مدینے میں شور کیسا ہے یا علی یہ مدینے میں شور کیسا ہے. ایتھے حضرت علی چاہندے تے ایک تقریر بندی سی کہ 39 دن کھ نہیں بنیا کسے کولوں میں گیا تے فتح ہویا ہے انہوں بھی مار دیتا ہے انہوں بھی مار دیتا ہے انہوں بھی مار دیتا ہے دروازہ چک کے آنج رکھے ہے اتوں دی بندے گزرے نے اے ہوئے او ہوئے اے تیرے ظرف تو درائن واراں. علی فرماندے نے کچھ نہیں زہرا آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. صدقے جاواں آباد رہو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے رسالت سرخرو ہو گئی ہے. اے ظرف ہے میرے مولا دا. ہن ذرا بی بی دا جملہ سننا. بی بی فرماندے نے یا علی تو گھروں میں شور کیوں ہے؟ فرمایا مال غنیمت اتنا آ گیا ہے کہ ہر گھر میں لوگ خوشی سے جھوم رہے ہیں. بی بی نے سوال کیتا اس مکالمے تو درائن واراں. بی بی بے کے فرماندے یا علی وہ فتح کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ کے حکم سے تیرے شوہر کے ہاتھ سے. آہا اللہ کے حکم سے نعرہ آیا کہ تو مہربانی اللہ کے حکم سے زہرا تیرے شوہر کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ سے فتح ہوئی اور پورے مدینے میں خوشی پھیل گئی. ہاں تو فرمایا آپ اپنے گھر میں کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا. بی بی قدموں تے ہاتھ رکھ کے فرما دی مجھے تیرے چہرے کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی.
اسی مولا علی نو ہادی مننے تے بطول نو بولو یار ہادیہ مننے. ہن بندے آکھن گے بھی اور بھی بڑیاں بڑیاں معزز خواتین نے, اور تانوں ہادیہ نظر نہیں آندی تے علی تو ہادی نظر نہیں آندا؟ آہو نہیں آندا. میں جواب دے دیتا ہے, تانوں علی تو سوا نبی تو بعد ہادی نہیں کو دسدا؟ نہیں جی. زہرا تو علاوہ کو ہادیہ نہیں دسدی؟ نہیں جی. کیوں جی؟ او جملہ سی جو آج دا پیغام ہے. پوری دنیا کو شیعہ بچے بتا دیں کہ ہماری جان چھوڑ دو, ہم ہادی معصوم کو مانتے ہیں, ہادیہ معصومہ کو مانتے ہیں. بھائی مولا تو انہوں جزا دے, میں بحثہ بند کر دیتی ہیں. خدا دی قسم بحثہ بند ہو گئی. بحث کا دی کرنی ہے؟ کا دی بحث کرو گے ساڈے نال؟ صدق دی بحث کرو گے؟ اسی تے بی بی نو معصومہ من دے جے, بس بحث بند. جمل دی بحث کرو گے؟ اسی حضرت علی نو معصوم مننے. سفین دی بحث کرنی ہے؟ حضرت علی نو اسی معصوم مننے, اور معصوم غلطی نہیں کرتا. ساڈی اتنی قبلہ اہم گل ہے جی میں کر رہا کہ اسی انہوں معصوم مننے ہیں. عصمت دا تصور قرآن چ کی ہے؟ عصمت قرآن چو ثابت کرنا کنی تقریر بندی ہے؟ وہ پھر میں تھوڑے سامنے تقریر اس ویلے کر گیا 32 منٹ. کوشش کرنا کہ میں 45 منٹ تے تقریباً 40-45 تے چھڑ دیاں, 45 تے بڑی چھیتی بھی چھڑاں تے, بہت چھیتی چھڑاں تے 45 تے چھڑاں گا. میں عصمت قرآن چو پڑھ دینا. اگر دین چ عصمت نہیں تو نہیں منتے. جے اسلام چ عصمت ہے تو مہربانی فرماؤ پھر ساڈیوں جان چھڑ دے ہو. اسی ہادی صرف معصوم نو مننے. معصوم انہوں آندے نے جس کمی کوئی نہ ہو. میں پھر پہنا معصوم انہوں آنے جدے چے کمی کوئی نہ ہوئے انہوں معصوم آندے. جڑا نہ کاٹا کرے نہ وعدہ کرے, جڑا اپنی منزل تے منزل کمال تے ہوئے, اس کمال دا نام معصوم ہے. اس کمال دا اگر کوئی بندہ آکھے کہ حضرت علی تو علاوہ بھی تھے بڑے بڑے بندے سننا, بڑے بڑے بندے ہون گے, پر علی دے متعلق میں ایکو گل کرنا بلکہ دو کر دینا. پہلی گل کر لگا کمال علی دی, عصمت علی دی. تو محمد تو بعد قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ بندہ وکھا جدے کولو علی مسئلہ پوچھیا ہوئے تے اس میرے مولا دے علم میں اضافہ کیتا. جدوں حضرت علی دا ذکر کرنے ہیں مہربان نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ذکر کر دینے. جتھے حضرت علی دا ذکر ہے وہ نال بیٹھے مولوی نو سوڑ پہ گئی ہے کہ صحابہ دا ذکر کراں کہ علی اگے نہ نکل جائے صحابہ. ہن 6ویں 7ویں 8ویں چ نصاب وچ درود پایا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آلہ وصحابہ. اے بندے پہ سوچتے ہیں پہ صحابہ کرام کو داد لواں گے حشر والے دن کہ ویکھ لو پھر رساں تانوں پیچھے تے نہیں نہ رہنا. جتھے آلے ہی آیا سا اتھے یہ صحابے ہی آکے. تینوں میں گل دساں جے تے راضی پہ کرنا صحابہ نو درود پڑھ پڑھ کے صحابہ تے اے آ منہ تے آکھی تم ہی اتھے ہی ہونا ہے حشر وچ تے میں بھی اتھے ہی ہونا ہے. جے تینوں صحابہ نے چپیڑا نہ ماری مولا تو جزائے خیر کر. بھائی بندے پہ کرتے نے بہادری. آلہ ہی و اصحابہ ہی, یعنی آلہ ہی و صحابہ ہی. لو جناب علی میں ویسے مشورہ دیتا ہے اسلام آباد وسیم صاحب بھی 3 مجلساں پڑھ کے تسی آئے, جامع صادق میں بھی پڑھیاں. اتھے تے وہ بھی لوگ بیٹھے سن جڑے نصاب بناندے نے. اتھے ایسے لوگ بیٹھے سن مجلس وچ آ جڑے ساڈا نصاب بناندے نے, جڑے منظور کردے نصاب وہ بیٹھے نے. میں اتھے آ گیا دساں کی آ کے انہوں نے میں کہا 6ویں جماعت پڑھنا چاہتے ہو آلہ ہی و صحابہ ہی یا 7ویں یا 8ویں تے جڑے بچے ورکشاپ جاندے نے وہ تے محروم ہو گیا نا درود تو. یار جڑے بچے جاندے شروع ہی ورکشاپ تو ہوندے نے,
ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰੂਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਕਰਨਾ? ਨਿਸਾਬ ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਸਾਹਬ ਆਲੇ ਹੀ ਵਾ ਸੁਹਾਬੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਲੇ ਹੀ ਵਾ ਸੁਹਾਬੇ ਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰੂਦ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਵਜਾਓ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਕੋ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਬਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਲਾਸ ਖੜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਸੁਹਾਬੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਹਾਬੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਸੁਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾනුल्लाह अलैहिम अजमईन ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ नहीं, लेकिन उलमा ने गल की है, उन्हें कहा निसाब की किताबों में दीनी दरूद रखो, मसलकी दरूद ना रखो। दीनी दरूद और है और मसलकी दरूद, दीनी दरूद वही है जो दरूद इब्राहिमी है। मैं क्या मेरा एक मशवरा है कि वर्कशापां च जान वाले बच्चों को मारूम ना करो, और दूसरा होटलों से काम करने वाले बेचारे बच्चों को मारूम ना करो। वो जो मैं तरलई मुँह बनाया ना, तरलई एक मुँह होंदा, एक तरलई मुँह होंदा। आ पैसे मंगन लगे नहीं करीदा मुँह, आ किसी को पैसे मंगने हो तैं मंगी देने पैसे नहीं, कोई पैसा है मेरा मुँह वेख लिया सारे। मैं तरलई जिहा मुँह करके आख्या मेरा मशवरा है इन्हां गरीबां दे बच्चों को असहाब वाले दरूद तो मारूम न कर। जो मैं इंज आख्या तो उन्हें आख्या जी फिर की करिए? मैं क्या 6वीं 7वीं 8वीं च रखा जे ना, इनू मेहरबानी करके नमाज च रखो। क्या बात है, सर उठाओ यार। और मैं क्या अनपढ़ बंदा नमाज तो पढ़ता ना, स्कूल बच्चा जाए ना जाए नमाज ही तो हो सकता ना, ते जरा नमाज पढ़ेगा वो दरूद विच पढ़ लेगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु तो बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि सारे ही। मैं कह पा लो और नमाज विच पाओ ना। हुण स्वाद आउण लगा जे, कहण लगे नमाज विच नहीं पैंदा, मैं कह फिर दीन विच भी नहीं पैंदा। आबाद रहो भाई, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया किबला। अच्छा बंदे करते ने पर राजी, अच्छा तुहाडे चो तुसी वैसे मेरे ते राजी हो? मैनू कोई बंदा मौलवी साहब आंदा, एक वैगन ते बहन लगा सा पुराने जमाने च, टोपी भी कोल सी ते कुरान पाक भी छोटा जिहा कोल सी, ते मैं दिलों उत्थे वैगन खलोती ते उत्थों टोपी सिर ते पा लई भी जरा ये बंदा मैनू सीट सूट दे देगा। वो मैं कुराने पाक नाल ला के टोपी शोपी पा के आया तो मैनू कंडक्टर आंदा सूफी चल उत्ते। मैं टोपी ला के कच्छे मार ली, मैं कहा मैं अगली वैगन ते आ जाऊंगा। कोई तुसी मैनू सूफी आख सकते हो, मौलवी आख सकते हो, मास्टर जी आ सकते हो, तो जे तुहाडे चों कोई राजी करने वास्ते मैनू आखे मुजतहिद साहब सलाम अलैकुम, राजी पे करते हो ना, मैं राजी हो जाऊंगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं राजी ना। कुरान मेरे सामने बाबा जी, मैनू गुस्सा चढ़ जाएगा, और तू है कौन हो जो मैं है ही नहीं। वाह वाह क्या बात है। मैं उन्होंने लोगों की गल नहीं पे करता जेडे सैयद नहीं ते अलम कोठे ते लाए हैं ते मंगन वाले आ कहते हैं सईदा के घर वसते रहन ते को चुप कर रहे। मैं उन्होंने बंदे की गल नहीं पे करता। और साढ़े घर तो भी अलम लगा है, सानू भी लोग शाह जी आते हैं शाहां के घर वसते रहन। ओह मैं घर होवां तो जरूर दसना, घर का नहीं दसदे। मैं घर होवां जरूर ना, मैं भाई जी असी कोई नहीं जे सैयद, असी कोई नहीं जे सैयद,
آئے ہو سکا علم کیوں لایا جی؟ وہ میں کہو علم شیعہ لاندے نے، آئے شاہ ہی ہوندے نے سارے ایسے۔ وہ دسنا چاہیے نا، نہ راضی نہ ہویا جے شاہ نہیں تانوں کوئی شاہ جی آ کے راضی ہونے والی گل نہیں جے، وہ تانوں نہ کدھروں بزد کرائے گا۔ کیڑا؟ وہ جڑا تانوں شاہ پیا آندا ہے، تسی نہیں آندا ہوا پیا، وہ جڑا آندا نہ پیا وہ خطرہ محسوس کرو۔ خطرناک بندہ جے۔ خطرناک کیوں ہے؟ تانوں جدوں وہ آکھے گا نا شاہ جی، انہوں کسے کھ نہیں آکھنا، اوتھے بہ کے بندے آکھنا تیرے تے لعنت تو ہن شاہ ہو گیا ہے۔ کر گیا جے نا ہاتھ، وہ یار کر گیا نا ہاتھ، یہ دا مطلب ہے جیڑا تانوں چکے نا، جو نہیں وہ آکھے سمجھو تہاڈا دشمن۔ اے جننے بندے صحابہ نو راضی پہ کردے نے، آلے ہی و صحابے ہی، لو جی مہربانو، میں تاں آکھے نا چپیڑاں کھانیاں نے صحابہ کرام کولوں۔ وہ پوچھو کیوں؟ ان پڑھ بچے تے سکول گئے نہیں، یہ دا مطلب نماز وچ نہیں پیندا، نماز وچ نہیں پیندا تے نصاب وچ بھی نہ پاؤ، تے اعتبار کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایتھے ایک اور گل کرنا تے اجازت لواں، یہ تسی تے یار پرانے زمانے چاہندے ہوندے سو آل دے وچ ہی سارے نے، جے سارے وچ ہی نے تے وکھرا آکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ تساں کوئی نہیں سنیا؟ اوے آل ہی وا آندے سن صحابی آل ہی نے تے ازواج بھی آل ہی نے تے سارے آل ہی نے تے سارے آل ہی نے تے سارے آل نے تے مطمئن ہو جو۔ نہیں اجے سواد نہیں آیا، ہن سننا سنو۔ اساں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے جدوں آکھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے سید بیٹھے نے قرآن میرے سر تے، سانو کدی آل محمد کہہ کے شک بھی نہیں پیا کہ علی وچ آئے نے کہ نہیں۔ اوئے ہوئے حسن وچ آئے نے کہ نہیں، حسین وچ آئے نے کہ نہیں، گورے موسیٰ کاظم وچ آئے نے کہ نہیں، علی رضا وچ آئے نے کہ نہیں۔ قرآن دی قسم سانو پتہ ہے یہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سانو جو میں یقین ہے کہ یہ سارے بچ نے، سانو وکھرا درود نہ حسن تے پڑھنا پیا نہ حسین تے پڑھنا پیا نہ بطول تے پڑھنا پیا نہ بطول ذاتی تے پڑھنا پیا۔ اگر تو سمجھنے کہ آل ہی دے وچ ہی صحابہ ہی نے تے وکھرا نہ آگئے میں شک بانے۔ شاعری آج کل مرید کے ہوندے نے، مرید کے کھلو کے میں آکھاں مرید کے آلے ہو شاہ جی تسی بھی، مرید کے آلے ہو شاہ جی تو بھی بیچی پیانا، وہ جو تو مرید کے آلے پیانا تو شاہ رید اگے ہی بیچ رہے۔ مرید کے آلے ہو شاہ جی تسی بھی، لالیاں آلے ہو وسیم صاحب تسی بھی، وہ لالیاں دے اگے ہی بیچنے ہو۔ جدو میں آکھاں لالیاں آلے نہ میری گل ہے تو وسیم صاحب نے بھی گل ہے، وہ لالیاں آلے جو آکھے نہیں تو بیچی نے، اجڑا وکھرا نہ نہ اتھوں شک پیندا ہی۔ بھائی کیا بات ہے جے ویچے ویچے تے وکھرا آکھن دی ضرورت نہیں۔ اور ایک جملہ آکھاں جی، میرا موضوع اتھے ہی رہ گیا، ٹائم ہو گیا، ایک جملہ اور سن لو جناب سجدہ دی عظمت دا۔ یہ جننے بندے راضی پہ کر دینے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو، اللہ کرے راضی ہو جانا سی کیتا نے، وہ جو امید نہیں ملنا جے تے قابو آ گئے کسے صحابی دے حشر تے تیرا حشر میں ویکھاں۔ کیوں میں جملہ کہنے لگا شاید بابا جی پورے مجمع نو پسند آ جائے، مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن میرا سارنو آ جائے گا۔ خدا کی مجھے قسم، جس طرح علی کو اللہ کہنے والوں پہ علی راضی نہیں نہ ہوتا، کیا بات ہے، حضرت علی کو اللہ کہنے والوں پہ جس طرح علی راضی نہیں ہوتا اس طرح صحابہ پہ درود پڑھنے والوں پہ صحابہ راضی نہیں ہوتے، کیونکہ علی بھی جانتا ہے کہ اللہ میں نہیں وہ ہے، اور صحابہ بھی جانتے ہیں درود ان پہ ہے ہم پہ نہیں۔
मुकम्मल सीरत सीरत बतूल। 45 मिनट पढ़ गया आज मैं, 45 मिनट नहीं, ठीक है, नहीं नहीं मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी। एक आयत पढ़ना ते इजाजत लेना ते मुसाहिब वसीम साहब पढ़नगे। बीबी की सीरत मुकम्मल सीरत है। फिर प्याना बाकी बड़िया बड़िया मुअज़्ज़ज़ खवातीन ने, पर बतूल जैसियां नहीं। किन्ने बंदे हाँ की बाबा जी, मैं इतना मोहतात हाँ, मैं कह रहा बड़िया बड़िया मुअज़्ज़ज़ खवातीन ने, लेकिन ज़हरा जैसियां नहीं। जिन्नियां मेरियां भैणां मावां बैठियां ने, मुर्शदज़ादियां तो इलावा मुर्शदज़ादियां तो मावां ही मावां, ते बाकी जिहड़ियां धीआं भैणां साड़ियां बैठियां ने, इन्हां सारे रिश्ते मेरे नाल मनसूब ने। पुत्तर भी मैं किसी का है ही है ना, मां का की गल, बारिश नाल डिगा सा मैं, किसी मां का बेटा ना मैं। अम्मा मेरी, भैन मेरी, अगो बेटी मेरी, फुफी मेरी, खाला मेरी, मैं सारियां वेखियां। तुहाडे भी रिश्ते इंज ही ने। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਆਇਤ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਇਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਖਾਲਾ ਦਾ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मां आखेगी पुत्र मैं जिथे 2 सूट लेंदी सन मैं एक ही ले लांगे पुत्र, ना इन्नी तू मेहनत करना है, इन्नी महंगाई है पुत्र, कोई गल फिक्र ना करी, मेरी ना फिक्र कर। भैन नूं आखो मैं भैन तेरे साल च 2 बारी आउना, वो आंदी है वीर तू एक बारी आ जा, जेड़ा पेट्रोल का हाल है तू साल च एक बारी आ जाया कर, तो जे आउना तो मेरी फिक्र नहीं करनी, मूँह ही विखा जाया कर। इमरान खान के दौर च यही बड़ा है, भैन भरा मिलता ही रहे तो बड़ी गल है, किसी शायद ही मैनू लोड़ नहीं, तू जिउंदा ही रहे, तू वसदा ही रहे, तू मेरा वीर है, मेरा मान है, जिन्नी महंगाई है मैनू लोड़ नहीं। बेटी नूं आखो बेटी बस्ता तो मिलता सी 2000 का, मैं कह लै मैं लै आंदा 800 का, महंगाई बड़ी है। वो आखेगी अबू ठीक है तुसीं मेरी ना टेंशन लो, ये भी तो बस्ता ही है ना, धी भी कोई लिहाज किया ही है ना। तुहानूं हौली हौली पता पे लगता मैं कित्थे पिया होना। सदके जावां शादीशुदा सारे तवज्जो करो, शादीशुदा ते जिहड़े कुंवारे बच्चे बैठे हो ना छोटे, वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुसीं भी जदों आओगे ना प्रैक्टिकली दुनिया तुहानूं भी पता लग जाएगा। दूजे बंदे बोलो, फुफी नूं आखो फुफी जी तुहाडे वास्ते मैं सूट लियाउणा सी, वो आंदी है पुत्तर ना लियाई, मैनूं पता लग गया जेड़ा हाल महंगाई दा है मैं अपने भतीजे नूं परेशान नहीं करना चाहता। खाला आखेगी ना मेरे भनेवे ते इन्ना वजन ना पाओ, सारियां लिहाज करनगियां। एक रिश्ता अल्लाह ने मोहतरम ऐसा बनाया है। अम्मा नूं तुसां आख्या सी महंगाई हो गई, वो आखेगी पुत्र ठीक आखे, मेरी फिक्र न कर। खाला फुफी बेटी भैन सारे एक बारी किते अहलिया मोहतरमा नूं कुरान दे कोल खिलार के, कुरान दे कोल कुरान पिया होवे पेटी ते, उधर नादे अली टंगी होवे, उत्थे अलम नजर आउंदा होवे, उन्होंने विचकार खलो के ना आखो मैं ना तेरे तो वड्डा मेरा रिश्ता कोई नहीं, तू मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की मां। उंज जेड़ी इस वेले सूरत हाल है, आ कुरानी आओ अलामी, महंगाई बड़ी है। जे तो एक बारी तेरे नाल हाँ कर गई तो मैनू फोन करी ताकि मैं तेनों मुबारक दियाँ। मुबारक तो बंदा लै ही सकता ना, जी तवक्को गल है मतवक्को वो मैं दस हर बीबी तेरा लिहाज किया है। जो सौजा नूं आखेगा ना महंगाई बड़ी है, उस की फरमाना है, वो फरमान जारी होना है, वो जरा सुन लो। ये मेरी वारी आई है तो महंगाई हो गई है, हालांकि भैन मेरी है तेरी वारी नहीं आई, इमरान खान की वारी आई। ਇਹਦਾ मतलब है जिस घर की सौजा मोहतरमा मुतमईन है उस घर नूं खैर है, और बाकी सारे जी तो मुतमईन कर लेने ने, मन जा और उन्हें मुतमईन हो भी जाना है। जिस नहीं ना होना वो अहलिया मोहतरम है।
کیونکہ وسیم صاحب ساریاں نساء نے، نساء نے نساء، نساء نے نساء، نساء نے نہ نساء. آ جڑی چکی پی کے بھی مطمئن ہے نا وہ سیدات النساء. مولا تینوں جزائے خیر دے وے. ایڈے بڑے پیو دی بیٹی ہو کے، ایڈے بڑے شوہر دی زوجہ ہو کے. بھائی میں ہاتھ کھڑے نظر آئے نے. شان سیدہ چند جملے ہو گئے، خیر ہوگا تھوڑی. قرآن دی ایک آیت پڑھ لیں تاکہ میری گل ذرا محکم ہو جائے. ایسی ایسیاں قرآن دیاں آیتاں نے بندے ڈردے نہیں چھیڑتے کہ لڑائی نہ ہو پے. چج ہوئے نا چج، گل چج دی چج آؤندا ہوئے تو سارا قرآن ہر تھوں پڑھنا چاہیے. میں ایک آیت پڑھن لگا، خدا دی قسم اج تو بعد کرو لڑائی مکا نہیں جے تیری زوجہ مطمئن نہیں پی ہوندی خرچے دی وجہ تو. ماں دا خرچہ پورا ہو جائے گا، انہاں دا نہیں ہونا. بیٹی دا پورا ہو جائے گا، اے مطمئن نہیں ہونی. تے جے نہ ہوئے تے اے قرآن ہی لڑائی نہ کریں. اگر زوجہ مطمئن نہیں تے لڑائی نہ کریں. میں جملہ کہنے لگا، کدی جلدی پہنچ جائے نا تو وہیں چھڑ دیں. زوجہ خرچے پہ مطمئن نہ ہو تو چپ رہنا محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوہ ہوئے میرا خیال سے بھی گل پہنچ جاندی. اور داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، درمیان چو مانگ کرنا نبی دی سنت ہے، چٹے کپڑے پہنا نبی دی سنت ہے، خوشبو لانا نبی دی سنت ہے. جے مسواک کرنا نبی دی سنت ہے نا تے پھر قرآن دا واسطہ ہی زہرہ دے سامنے اٹھنا بھی محمد دی سنت ہے نا. بی بی خرچے تو مطمئن نہ ہوئے تے چپ رہنا حضور دی سنت ہے. جے پہنچ کے گل ہوندی تے میں چھڑ دینی سی گا، کیوں نہیں پہنچی. ہن تسی سوچدے ہوگے کہ نبی دی سنت کیویں بندی. یہ دا مطلب ہے کہ نبی دی بیوی مطمئن نہیں سی خرچے تو. یہ تو یہی مطلب نکلیا نا. ہاں تو میں قرآن دی آیت پڑھدا. دو نبی دی ازواج امہات المومنین میریاں تے تواڈیاں ماواں. ماواں دیاں گلاں زبان دراز نال نہیں کری دیاں، حیا نال کری دیاں نے. تے حیا نال میں گزرن لگا جی. دو ساڈیاں ماواں امہات المومنین تے نبی دے ازواج وہ دوواں پاسے بیٹھے سن. تے میں ہن قرآن دا او فقرہ پڑھنا جڑا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھیا ہے. تے ایتھے ہی اجازت. وہ فرماندے نے حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں. چلو جی پھر وما علینا الا البلاغ المبین. میں ٹر چلا تے آسودہ دا ترجمہ تہاں دسو. واہ بھائی واہ. شوکت صاحب جان دو تھوڑا بہت کہ نہیں. وہ کدی شعر پڑھن تے لوگ نہ داد دین یا نہ سنن تو آندے نے اسی اردو والے مر جائیے. بھائی مطلب اردو بھی تو تمہیں ہی سمجھنی ہے. تے میرے منہ جو تو اردو سن کے نا میں کدوں آپ پہ بولنا. میں تے مسکین ہاں جی انہوں نے لکھے ہے میں پڑھ چھڑے. آسودہ کنوں آندے ہو مرید کی جڑا ہار دے دنوں چ بڑے تے ٹنگیا ہوئے. سوکھا وہ سوکھے بندے نوں آسودہ. چلو ٹھیک ہو گیا تواڈے بس دی گل نہیں. میں چنگ گیا زرگام شاہ صاحب دی مجلس تے. اتنے میں مجمع نوں پوچھیا میں پاکستان دا صدر کون ہے. انہاں کہا عمران خان. میں چلو ٹھیک. حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں. کرو جی ترجمہ. آسودہ دا مطلب لوگ سوکھے ہو گئے. کھان پین لوکاں دا ٹھیک ہے. یہ کنے ویکھیا حضور دے ازواج نے. ازواج دا بھی ترجمہ کرنا پینا ہے. کنے سال ہو گئے نے مینوں اتنے محرم چھڈیا. اینی وت پی گئی ہے تواڈے میرے چ کی ہو گیا جی. پھر آنا پینا مینوں جاپدی پہ. آسودہ جب حضرت کی بیویوں نے دیکھا کنے سڑیاں ماواں نے کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں. ہم بھی آسودہ ہوں. ایتھے داد لواں تواڈے کولوں. او
پہ آندیاں سن لوگ آسودہ نے تے اسی نہیں، جنہ دا خامد عادل سی. بڑی باریکی نال سنیا جی. لوکاں دے خامد تے عادل ہی نہیں سن. عادل تے ازواج پہ آندے نے کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں لیکن ہم آسودہ نہیں. بعضیوں نے ایسی بول چال کی کہ حضرت نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں گھر نہیں جاؤں گا. خرچے دی گل کر دیاں سن 2 سڑیاں ماواں کدے نال؟ اوے حضور نال. پہ ساڈا اسی حال رہنا ہے، ساڈا خرچہ یہی رہنا ہے، یہ ساڈے نال کی بنے ہے؟ یہ ویکھو نا جی، کوئی گل نہیں کرنے والی. حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر ہی نہیں جانا. جڑی بہتا خرچہ منگے او دی وجہ تو مہینہ گھر نہ جانا نبی دی سنت ہے. ہن سوکھے ہو؟ دل کرے اگوں بھੈਣਾਂ میریاں آکھن اینوں نہ سدی شاہ، اور سارے آ جانے تو ساڈے مگر چڑھ گئے. ہن یہ مطلب یہ نہیں کہ میرا ٹر جانا. اگوں پوری گل سن لو. حضور دی سنت تو مراد دے کہ حضور نے گل فرمائی جی میں شاہ عبد القادر پہ لکھ دینے کہ میں مہینہ کوئی گھر نہ جان دا مطلب یہ نہیں کہ نبی ٹر گیا تو سا بھی ٹر جانا ہے. مطلب یہ سی جدو نبی آکھیا کہ میں مہینہ گھر ہی نہ آواں گا، خدا دی مینوں قسم ہے انہاں دوواں دے پیواں آ کے آکھیا چپ رہو نبی جے. ہوئے ہوئے کمال ہے. تہاڈی وجہ تو نبی گھروں نکل گیا، ساڈے پلے کی رہ جائے گا؟ ایک کائنات دا سردار ہے جدے گھر تسی ہو. اللہ تانوں عزت دیتی ہے کہ تسی مومناں دیاں ماواں بن چکی ہو تے نبی پاک دے متعلق یہ گلاں کر دی ہو. خرچہ اینا خرچہ اتوں آیت آ گئی. آیت سنو تے میں اجازت لواں. آیت مجیدہ تے آج دی مجلس ختم ہے. اللہ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دے اپنی بیویوں کو. شاہ جی گھر وچ کوئی گل ایسی ہوئی ہوئے تے اتوں شاہری آ کے میلو والے آکھن مولوی اے اپنی بیوی نو کہہ دے. میری بیوی آکھے گی مولوی گل میرے نال آپ کر. اے شاہ کون؟ بیوی نو کہہ دے، بیوی نو کہہ دے. کسے دے گھر جا کے کوئی آکھ سکتا پہ اپنی بیوی نو اے کہہ دے؟ وہ تے اللہ سی تے کام بچ گیا نا. اکبر پہ آندہ ہے کل ازواجک، میرے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر گزارا نہیں ہوتا تو ہم لے دے کے رخصت کر دیتے ہیں. سارے اٹھاؤ جی آخری گل کر رہے ہیں. اگر نبی کے گھر میں گزارا نہیں ہوتا یہاں فاقے بھی آئیں گے. ختم ہو گئی. یہاں کچھ بھی ہوگا نبی عادل ہے، رہنا جے تے رہو. جے نہیں گزارا ہوندا سراحن جمیلا. اسی ایویں دے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تکے مار کے کر چھڑیں گے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، خوبصورت سراحن جمیلا، خوبصورت طریقے سے ہم کچھ لے دے کے. اے لفظ نے علماء ہم کچھ لے دے کے تو انہوں ایج نہیں کرو کر دے. نہیں گزارا ہوندہ تے ٹھیک ہے مومنہ دیا تسی ماما ہو ایتھو پھر چلیاں جاؤ جتھے گزارا ہوندہ ہے اتھے جا کے رہ لو. ایتھے تے انجی رہنا جے عدل. کیا بات ہے. ایتھے عدل رہنا جے تے مصطفیٰ پوری کائنات دا نمونہ جے. اے دا مطلب ہے بڑی بڑی آخری جملہ معزز، بڑی بڑی محترم. ایڈا محتاط ہو کے نا کو پڑھے گا جی میں پہ پڑھ. اتنی اتنی معزز اور اتنی اتنی برگزیدہ اور اتنی اتنی محترم عورتوں پہ بھی ایک ایسا وقت آیا، پنجابی بولنا، ایسا وقت آیا ہے جدو اللہ سوڑا پہ گئے، رسول سوڑے پہ گئے تے اللہ پہ آندہ انہوں آکے تو ٹر جان، رخصت کر دینے ہاں، کر چھڑ دین، اچھے طریقے نال ودیا کر دینے ہاں. حضرات اپنی بیٹیوں کو بطول کی سیرت پڑھانا کتنا ضروری ہے یہ خود سمجھو. جیسے بھی حالات آئیں بڑی بڑی معزز خواتین پہ یہ وقت آیا کہ اللہ نے رخصتی
نہ آنے دے اسے بطول کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.